اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم تلخیص نخاری کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اسی سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور آج ہم سلسلہ وار تلخیص نمبر 7 جو ہے وہ کریں گے۔ اور آج ہم نے جس عبارت کی ایکسرسائز کرنی ہے وہ آپ کے سامنے گجرانوالہ بورڈ کی عبارت ہے۔ یہ گجرانوالہ بورڈ کے پیپر میں بھی یہ عبارت بار بار آئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس عبارت کی ریڈنگ کریں گے، پھر ریڈنگ کے بعد ہم اس کا عنوان ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، پھر عنوان کے بعد جو ہیں تلخیص شدہ عبارت کو اختصار کے ساتھ جو ایک تہائی حصہ ہے وہ تحریر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل الفاظ اور تلخیص شدہ الفاظ کا بھی ہم شمار کر کے وہ اپنے حل شدہ جو پیپر ہے اس پر تحریر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف۔ اولاد دراصل والدین کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، اور والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی فلاح و بہبود اور اس کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں۔ وہ شخص جو کسی پر اختیار و اقتدار رکھتا ہو اس کا نگران قرار دیا گیا ہے، اور قیامت کے روز اس سے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کی نگرانی میں ہیں باز پرس کی جائے گی۔ اولاد کی پرورش و تربیت کے سلسلے میں والدین جو محنت کرتے ہیں اس سے وہ آخرت میں اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کی تربیت سے ان کی اولاد جو نیک کام کرے گی ان کا ثواب والدین کو بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ والدین کے حق میں نیک اولاد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آج کی جو ہماری تحریر ہے اس کا ڈائریکٹ ہمارے 10 نمبر سے بھی تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس عبارت کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے والدین کے جو حقوق ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے بھی کچھ اس کے ساتھ فرض جڑے ہوئے ہیں، اور جو والدین کے فرض ہیں وہ اولاد کے ان حقوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج کی اس عبارت کے اندر ہمارا جو جس کو ہم کہتے ہیں تدریسی جو مقاصد کو ہم لے کر چلیں، تو ہمارا بھی اب یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے جو والدین کی طرح ان کی بھی ہم کیئر کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ والدین کو بھی ان کا ثواب ملے گا، یعنی جو بھی دعا کرتے ہیں نماز میں، خدمت خلق کی صورت میں، تو یہ سارا کا سارا جو ثواب ہے وہ والدین کو ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی جن کے زندہ ہیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، جدا ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے بخشش فرمائے، اور ان کے مزید بلندی درجات کے لیے اولاد کو اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس لحاظ سے اس عبارت کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اب چلتے ہیں اس عبارت کے عملی جو معاملات ہیں، عملی جو ہم نے یہاں خاکہ جو تحریر کیا ہے
آپ کی آسانی کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے شمار کیا لفظوں کا، جو تقریباً کل جو الفاظ ہیں وہ 120 ہیں۔ اس کے بعد تلخیص شدہ الفاظ 40 ہیں۔ اس کے بعد عنوان ہے اولاد کے حقوق، نیک اولاد صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں رفع عمل کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ رفع عمل ہے نیچے، ٹھیک ہے، جس کا جو پہلا نکات ہے جو ہم نے عبارت میں سے ڈھونڈا کہ اولاد کی بہترین تربیت والدین پر فرض ہے، بروز قیامت ہر نگراں سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، یا پوچھا جائے گا۔ اولاد کی بہترین تربیت پر والدین اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 3، اولاد کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو ملے گا۔ نمبر 4، نیک اولاد کی دعا بھی والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے جو آج رفع عمل کیا، اہم جو نکات ہم نے کیے ہیں، یہ ہم نے اٹھا کے یہاں لے آنے ہیں، ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے 40 لفظ ہیں، یہ ایک تہائی حصہ آپ نے کم کر کے یہاں لکھنے ہیں۔ تو اگر رفع عمل کے اندر ہمارے 30 سے 35 لفظ بن رہے ہیں تو ان کو ہم نے 1/3 کے مطابق، یعنی 40 سے 38 سے 40 تک لے کے جانا ہے، 40 سے 42 نہیں ہم نے لے کے جانا۔ اور اگر 40 سے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو ہم نے 38 سے 40 کے درمیان لے کر آنا ہے۔ تو رفع عمل کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا، اگر آپ کے پاس پورے لفظ ہیں تو پھر آپ نے پورے کے پورے لفظ یہاں وہ نکات جو ہیں یہاں تحریر کر دینے ہیں تلخیص شدہ عبارت کے اندر۔ تو آئیے اب چلتے ہیں جو ہم نے رفع عمل کیا، اور رفع عمل کے بعد جو صاف ستھری جو تحریر ہے، تلخیص شدہ جو عبارت ہے، وہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اولاد کی بہترین تربیت والدین پر فرض ہے، بروز قیامت ہر نگران سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اولاد کی بہترین تربیت پر والدین اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب والدین کو ملے گا۔ نیک اولاد کی بھی والدین کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو معاف کیجئے گا، یہاں نیک اولاد کی دعا بھی، نیک اولاد کی دعا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دعا کی مسنگ ہے، یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ نیک اولاد کی دعا بھی والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی جو ہماری تلخیص تھی، عبارت تھی، یہ پیپر کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو والدین کی ہم پر ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی کچھ جو فرض ہیں، ہم بھی ان فرض کو جو اپنے والدین کے ہم نے حق ادا کرنے ہیں، وہ ہمارے فرض میں پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کے حق میں ان کی خوشنودی، ان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان بنیں، آپ بڑے انسان بنیں، کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کا مقدر بنے، منزل آپ کو آسانی سے ملے، تو پھر بچوں اپنے والدین کی قدر کریں، ان کو خوش رکھیں، ان کی رضا کو حاصل کریں، کیونکہ ان کی رضا کو جو حاصل کر گیا وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ والدین کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے جو فرمودات ہیں، ان کے بتائے ہوئے جتنے بھی زندگی کو
کے جو گزارنے کے ان کے جو تجربات کے جو نچوڑ ہیں ان پر عمل کریں، جس بات سے وہ منع کرتے ہیں رک جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے اندر مستقبل میں آپ ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے ابھریں گے اور کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو آج کے اس لیکچر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔